अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ जो हैं वो आपके साथ हैं, हमेशा रहेगी। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे, इसी तरह हँसता मुस्कुराता रखे। आप इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। ये वो दुआएँ हैं जो हमेशा आपके साथ रहेंगी। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे, पाकिस्तान हमेशा रहे और पाकिस्तान इसी तरह आगे जाता रहे और दुश्मन इसी तरह नाकाम होते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में भी इसका लिंक शेयर करें, ये आपसे गुज़ारिश करते हैं और अपनी राय का इज़हार करना मत भूलें। रात को अलीमा खान ने धरना क्यों ख़त्म किया? अज़ाइम क्या थे? अज़ाइम ये थे, ये चाहते थे कि पुलिस इस बार भी मुंतशिर करे और कोई फड्डा पड़े। ज़ाहिर है 2-250 बच्चा जो है वहाँ पर आ गया था, लीडरान की तादाद ना होने के बराबर थी। अलीमा खान साहिबा अपनी भाई की मोहब्बत में और उनकी बाकी 2 बहनें अपने भाई की मोहब्बत में वहाँ बैठी रही और आपको पता है सीएम वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर बैठा हुआ था, जो इसी काम के लिए लाया था कि वो जो है वो मतलब इमरान खान की जेल की दीवारें तोड़ के निकाल लेगा। लेकिन वो इस्लामाबाद से यानी सर्दी थी ना बाहर, अलीमा खान के साथ बैठे क्यों वो आकर? खैर वीडियो बनाई गई, प्रोपेगेंडा किया गया और जो यूट्यूबर थे, जो लाइव वाले थे, वो वहाँ से अपने लाइव स्ट्रीम करके अपना जो उनका जो जिसे कहते हैं ना कि पिछला नुकसान है, वो पूरा करने की कोशिश कर रहे थे कि जितने वहाँ पे यूट्यूबर हैं, वो उस वक़्त लाइव चल रहे हैं और पूरी दुनिया में यूथिये जो बैठे हुए हैं, वो लाइव देखकर वो जो हाइप क्रिएट की जा रही थी, उसको देखकर मतलब हाँ जी, उन्हों दे जज़्बात भी टकरा मार सन, इसीलिए रात को स्पेस में सुहेल अफरीदी को गालियाँ निकाली जा रही थी। मतलब किसी और का मकसद पूरा हुआ नहीं हुआ, लेकिन यूट्यूबर वहाँ पर जो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, उनका मकसद पूरा हो गया था। वहाँ पर एक साहब हैं, मैं नाम क्या लूँ उनका, मेरी उनसे एक दफ़ा मुलाकात हुई है, साथ खड़े होके हमने कोला पिया एक एक तकरीब में। उन्होंने कहा जी -9 टेम्परेचर में अडयाला जेल के बाहर, अब अंदाज़ा करें और उस वक़्त जब ये पोस्ट की गई थी, आप बिलीव करें उससे भी 2 घंटे के बाद एम्स्टर्डम में भी 5 टेम्परेचर था, जो रात को माइनस होता ही होता है, लेकिन उन्होंने वहाँ पर भी कर दिया था। क्यों? क्योंकि इससे व्यूवरशिप आएगी, लोग उसको कोट करेंगे, लोग उसके बारे में बात करेंगे, लोग उसको झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे। लोग जो है वो करंट जो उस वक़्त का टेम्परेचर है वो लगाने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए वहाँ पर ये सारा खेल खेला जा रहा था। ख़ैर एक इंतशारी प्लान था जो नाकाम हुआ। पुलिस ने कोई ऐसा प्लान कामयाब नहीं होने दिया और अलीमा बीबी जो है वो धरना ख़त्म करके चली गई। एक और बड़ी वजह ये भी बनी कि 26 नवंबर केस की समाअत है, अलीमा खान को अदालत में पेश होना था। अगर वो गिरफ्तार हो सकती थी, इसलिए वो रातों-रात ही पेशावर निकल गई हैं। आज 26 नवंबर के हवाले से जो है वो पेशावर में प्रोपेगेंडा किया जाएगा। बट एनी हाउ वहाँ पर जो उनका को कामयाब था, वो प्लान नहीं हुआ और मुद्दा सारा पै गया संदीला साहब ने, कि संदीला साहब ने मतलब वो ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट के बाद जो है पूरी की पूरी तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो बढ़ गई। उमर अयूब को 2-2 सरप्राइज़ मिल रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इस्लामाबाद 4 अक्टूबर एहतजाज केस में उमर अयूब को इश्तिहारी करार दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी के जज ताहिर अब्बास सुपरा ने साबिक अपोज़िशन लीडर उमर अयूब के खिलाफ 4 अक्टूबर केस की समाअत की है और उमर अयूब की प्रॉपर्टी की तफसीलात भी तलब कर ली है। अदालत ने उमर अयूब का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड जो है वो ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया है। उमर अयूब के खिलाफ 4 अक्टूबर को एहतजाज करने के केस में दहशतगर्दी के दफ़ात थाना नून में मुकदमा दर्ज किया गया। इससे कबल इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत एटीसी ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के गुज़श्ता साल अक्टूबर के एहतजाज से मुतल्लक मुकदमे में नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी गिरफ्तार कर दिए हैं। अब उमर अयूब साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ मतलब कि हाँ जी फील्ड मार्शल बनया सी। उससे लेकर आज तक आपको किसी जगह पे कहीं रोका नहीं, टोका नहीं गया, लेकिन अब मेरे ख्याल में आपको रोकने और टोकने वाले आ गए हैं। फील्ड मार्शल ने आज फिर वाज़िया किया है कि फील्ड मार्शल आज़म अली का कहना है कि बैरूनी हमायत याफ्ता दहशतगर्दी और पेचीदा चैलेंजेस के बावजूद मुसल्लह अफ़वाज कौमी सलामती के लिए पुरज़म है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि इंटेलिजेंस कानून नाफ़ज़ करने वाले अदारे भी कौमी सलामती के लिए भरपूर पेशा-वराना महारत, अज़म का मुज़ाहरा कर रहे हैं। इलाकाई सूरत-ए-हाल से जो हालात से तेज़ी से सूरत-ए-हाल तेज़ी से जो है बदल रही है। बढ़ती हुई जो जियोपॉलिटिकल मुसाबकत, सरहद पार दहशतगर्दी, हाइब्रिड हरबों के नुमायाँ असरात जो हैं वो मिल रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, अपनी हैसियत के मुताबिक दुनिया में मुकाम हासिल करने के लिए पुरअज़म है। मार्का हक में पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियत, जज्बे और अज़म ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार पर इज़ाफ़ा किया और हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी यकजहती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान आर्मी के लिए मुल्क की सरहदी सालमियत,
سیکیورٹی ہر پاکستانی کے شہری کا تحفظ اولین ترجیح ہے، اور ملک کی سرحدی سالمیت، سیکیورٹی اور ہر شہری کے تحفظ میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ہم انشاءاللہ اپنے دشمنوں کے تمام مذموم عزائم کو ناکام بنائیں گے، اور یہ پریکٹیکلی حافظ عاصم منیر صاحب ہر وہ چیز کر رہے ہیں، ہر وہ چیز کر رہے ہیں کہ وہ پریکٹیکلی ثابت کر رہے ہیں کہ کسی دشمن کی، چاہے وہ اندرونی ہے چاہے وہ بیرونی ہے، اس کی وہ کوئی کامیاب سازش نہیں ہونے دے رہا ہے۔ ایک طرف پی ٹی آئی پاؤں پکڑتی ہے تو دوسری طرف گریبان پکڑتی ہے، تمام حربے ناکام ہو گئے ہیں تو اب پاؤں پکڑے ہیں۔ انصار عباسی نے رپورٹ میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت ہری پور کے ضمنی انتخابات میں غیر متوقع شکست پر مایوس ہے۔ یہ خیبر پختونخوا کا وہ اہم علاقہ ہے جہاں پر پارٹی کی صوبائی حکومت قائم ہے، اور پارٹی ذرائع کے مطابق اس شکست نے اعلیٰ قیادت میں سنجیدہ غور و فکر کو جنم دیا ہے، اور یہ بحث شروع ہوگی کہ کیا پارٹی کی طویل عرصے سے جاری محاذرائی کی پالیسی کی وجہ سے اس کے لیے سیاسی میدان میں پھیلنے کے بجائے اب اپنے ہی گڑھ خیبر پختونخوا میں بھی سکڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کہ مطلب ایک تو سندھ گیا، وہاں پہ کوئی نہیں، بلوچستان میں کوئی نہیں، پنجاب میں کوئی نہیں سنی جا رہی، تو کیا اب ہمارا کے پی کے بھی ہمارے ہاتھوں سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اطلاعات ہیں کہ قیادت اب مذاکرات کی سیاست اختیار کرنے پر غور کر رہی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ سینئر رہنما ہری پور کی شکست کا جائزہ لے رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جس سیاسی میدان کو پی ٹی آئی گزشتہ کئی ماہ سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ خیبر پختونخوا میں بھی سکڑتا جا رہا ہے، حالانکہ صوبے میں پارٹی کی اپنی ہی حکومت ہے۔ ضمنی انتخابات کے نتائج کے فوراً بعد پی ٹی آئی کے چیئرمین برسٹر گوہر ایوب عمر ایوب خان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کے لیے گئے، جہاں دونوں رہنماؤں نے اس صورتحال تفصیلی گفتگو کی۔ برسٹر گوہر کے بقول انہوں نے گزشتہ 3 برسوں میں پارٹی کی سیاسی حکمتی عملی کے فوائد اور نقصانات کا جائزہ لیا ہے۔ شاہ محمود قریشی اور کچھ زیر حراست رہنماؤں نے بھی کہا ہے کہ مذاکرات کریں، کیونکہ پارٹی کو اگر آپ نے اسی طرح چلایا تو یہ 2 4 جو بندے 10 آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی نظر آئیں گے۔ جی، 2 ایئرپورٹ، 2 جہاز اور 2 ملک، ایک ہندوستان اور ایک پاکستان۔ پاکستان میں بھی کل ایک طیارہ حادثے سے بال بال بچا، اور ہندوستان میں بھی، لیکن پاکستان میں طیارہ جو سعودی عرب سے نجی ایئر لائن ہے وہ آ رہی تھی، اس کو ایک ایئر لائن کا جو طیارہ جس طرف سے آ رہا تھا، وہ رن وے جو ہے وہ بند تھا، اور ظاہر ہے وہ تمام لینڈ کرنے والوں کو ایک نئی ڈائریکشن دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے انہوں نے کون سے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر R29 R30 اس طرح کے وہ بورڈ جب اترتے ہیں تو نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ اس سائڈ سے نہیں آئیں گے بلکہ اس سائڈ پہ اتریں گے، لیکن سعودی ایئر لائن کے طیارہ جو ہے جب اس نے ڈائریکشن لی تو اس کو بتایا گیا کہ آپ غلط سائڈ پہ آ رہے ہیں، آپ نے اس رن وے پر نہیں اترنا، لیکن سعودی ایئر لائن کے جو کیپٹن تھا، نے کہا نہیں جی میں بالکل ٹھیک آ رہا ہوں، لیکن جب وہ نزدیک پہنچا تو اس کو دوبارہ باور کرایا گیا کہ جس رن وے پہ آپ اترنے رہے ہیں، اس رن وے پہ کام جاری ہے، آگے گاڑیاں کھڑی ہیں، لوگ کھڑے ہیں، آپ یہاں پر نہیں اتر سکتے، اگر یہاں پر آپ اترے تو نقصان ہوگا۔ وہی بات ہوئی جب ریلائز کیا کیپٹن نے کہ بالکل ہدایات تو مجھے مسلسل مل رہی ہیں، تو انہوں نے فوراً جہاز کو اوپر اٹھایا، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک لمبا چکر کاٹ کے آنا پڑتا ہے اگر ایسا کیا جاتا ہے، بٹ اینی ہاؤ طیارہ جو ہے وہ دوبارہ اوپر گیا، اوپر جا کر وہ لمبا چکر کاٹ کر دوسری طرف سے آ کے لینڈ کیا، اور کسی بھی ناگہانی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑا، اور طیارہ سلامتی سے اتر گیا۔ ایک دوسرا طیارہ افغانستان طالبان کچے روٹ والے، وہ ان کا ایک طیارہ تھا، وہ انڈیا میں اس کا طیارہ اترنا تھا، اور آپ بلیو کریں گے، کوئی بندہ بلیو نہیں کرے گا، دیکھیں جس رن وے پہ اس کو اترنے کے لیے کہا گیا تھا وہ اس سے اپوزٹ رن وے پہ اتر گیا، مطلب آپ یہ کہیں کہ اس کو کہا گیا لیفٹ پہ اتر جائے، وہ رائٹ پہ اتر گیا۔ اب رائٹ سے وہ جو رن وے جس پہ اترا ہے وہ اوپر جانے والے طیاروں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیں اس سے بڑی میرے خیال میں دنیا میں کبھی کسی جگہ پہ غلطی نہیں ہوئی ہوگی کہ طیارہ جو ہے وہ غلط رن وے پہ اتر گیا ہے۔ یہ کون کر سکتے ہیں؟ افغانی، کیونکہ غلط رستے پہ چلنے کی ان کو پرانی عادت ہے افغانیوں کو، یہ طالبانوں کو، تو وہ بےچارے کیا کرتے؟ خیر، حادثے سے ہندوستان میں افغانستان کا جہاز بھی بال بال بچا ہے، جو کہ بڑی خوشی کی بات ہے، وٹ ایور غلطی کی پائلٹ نے، لیکن کیونکہ اس کے اندر جتنی انسانی جانیں تھی وہ دشمن کی ہوں یا دوست کی ہوں، دشمن کے دشمن کے ملک کے لوگوں کی دشمن کے ملک میں ہمارے لیے کسی بھی صورت میں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے دنیا میں ہر انسان کی، بٹ یہ 2 حادثے ہوتے ہوتے بچے ہیں کہ جو انڈیا کی بیٹھے ہوئے ہیں تھلے بہ کے مووی کلپ ویکھن ڈے نے، فلماں ویکھن سی ویکھنے، ان کو اتنا بھی شاید اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ جہاز پٹھے پاسے آ رہے تھے سیدھے پاسے لا دیو، لیکن پاکستانی والے جاگ رہے تھے۔ مریم نواز 2024 مستحق افراد کا مستند ریکارڈ نہ ہونے کے باعث کئی افراد کو جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو نگہبان رمضان پیکج تھا اس سے وہ محروم رہے، لیکن پنجاب حکومت نے
اس غلطی کو یا جو ان کے پاس ڈیٹا نہیں تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مستحق افراد کا ڈیٹا کرنا اکٹھا کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ آغاز جو انہوں نے اسی سال میں شروع کر دیا تھا۔ سوشیو اکنامک رجسٹری کے قیام کا مقصد ایسے مستند مربوط باعتماد ڈیٹا کی تشکیل تھی کہ پنجاب کے ہر خاندان کی، پنجاب کے ہر افراد کی نمائندگی ہو سکے اور ان تک یہ تمام سامان پہنچ سکے جو اس کے اصل حقدار ہیں۔ اس ڈیٹا سے نہ صرف پنجاب حکومت کو فوری فلاحی منصوبوں کی فیصلہ سازی میں بڑی آسانی ہوگی بلکہ سماجی تحفظ کے پروگراموں میں مستحقین کی درست نشاندہی بھی ممکن ہوگی۔ اکنامک رجسٹری کے تحت پورے صوبے میں 50,000 رجسٹریشن سینٹر قائم کیے گئے اور اس کے علاوہ ویب پورٹل پہ اس کی بھی اب اندازہ کریں کہ پنجاب کے جو 12-13 کروڑ عوام ہیں ان میں سے جو حقدار ہیں اس پروگرام کے ان کو اکٹھا کرنے کے لیے 50,000 تو اس کے رجسٹریشن سینٹر کام کیے گئے۔ اندازہ کریں کہ پنجاب کی بیٹی جو ہے اس پہ مطلب کہ کوئی کمپرومائز نہیں کر رہی۔ رجسٹریشن کے بعد نادرا سے اسے گھروں کے تصدیق کے علاوہ ڈور ٹو ڈور ویریفیکیشن بھی ہوگا۔ مریم نواز اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی کہ ایک باؤں نے لکھ کر جو لسٹ بھیج دی کہ جن کو دینا ہے، نہیں، وہ اس کا ویریفیکیشن کرتی ہیں، نادرا سے بھی ویریفیکیشن کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ڈور ٹو ڈور جا کر کرتے ہیں۔ یہ ابھی ایک بہت بڑی مشق ہوئی تھی سیلاب کے فوراً بعد۔ سروے بنیادی معلومات کے علاوہ ماہانہ آمدنی، ذریعہ آمدنی، اگر وہ بیمار ہیں ہونے کی نوعیت، اثاثوں کی تفصیلات بھی پوچھی جاتی ہے تاکہ مستحق افراد کی مالی حیثیت کا درست اندازہ بھی لگایا جا سکے۔ ڈیٹا کی بنیاد پر رمضان پیکج 2025 میں 30 لاکھ مستحق گھرانوں کی مالی معاونت کی جائے گی۔ حکومت پنجاب کے کسی بھی فلاحی منصوبے سے مستفید ہونے کے لیے گھر کے تمام افراد کا PSCER، وہ جو ایک اندراج کا ڈیٹا تھا جس میں پوری فیملی کی ایک ٹری ہوتی ہے جس کے لیے قومی شناختی کارڈ اور بچوں کے بے فارم کی موجودگی بھی لازمی ہے۔ PSR سروے میں اب تک 4 کروڑ 1 لاکھ خاندان جو ہیں وہ 90 گھرانوں کا علاج مکمل ہو چکا ہے۔ یعنی اندازہ کریں کہ 4 کروڑ شہری، 1 کروڑ خاندان، 90 لاکھ گھرانوں کا علاج مکمل ہو چکا ہے، جبکہ یہ سروے 31 دسمبر تک جاری رہے گا۔ اپنی معلومات صرف PSCR کا محسوس یونیفارم پہنے ملازمین کو دیں۔ ان سے ادارہ جاتی کارڈ ضرور طلب کریں کہ وہ جس محکمے سے آئے ہیں ان کا جو کارڈ ہے وہ ضرور دیکھیں آپ، اور انہوں نے وردی پہنی ہوئی ہے۔ ہر کوئی ایرا گیرا نتھو خیرا اگر آ جائے تو اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی چیز شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو افراد پہلے سے PSR میں رجسٹر کروا چکے ہیں وہ گھر گھر آنے والی ٹیموں سے دوبارہ رجسٹریشن کروائیں۔ یہ سروے حکومت پنجاب کی جانب سے بلا معاوضہ کیا جا رہا ہے اور سروے میں حکومت کے ساتھ اگر آپ تعاون کرتے ہیں، شہری جسے کہتے ہیں جی ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ بٹ اینی ہاؤ جی، پنجاب کی بیٹی جو ہے وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا لوپ نہیں چھوڑنا چاہتی۔ وہ سروے والے جو ہیں ان کا بھی چیک اینڈ بیلنس ہے، دوبارہ نادرا سے بھی اور گھروں میں جا کر، میرے خیال میں کمال کا کام ہے۔ اللہ پاک مریم بی بی آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آپ جو کام کر رہی ہیں، آپ کے اپنے چاچا اور اپنے والد کے نقشے قدم پر چل رہی ہیں، اللہ پاک نے آپ کا اس کو بڑا اجر دینا۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، اس طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیں، خدا حافظ۔